پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجا اور نوشا کی کہانی۔ عام طور پر اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی کہ پہلے اپنے مقابل کو تھکا دیتا اور جب ہانپنے لگتا تو مینڈھے کی طرح ایک قدم پیچھے ہٹتا، منہ سے ڈھیں کی آواز نکالتا اور زمین سے فٹ بھر اوپر اچھل کر زناٹے سے مکہ مارتا، لڑنے والے کو للکارتا، ابے منہ کیا تک رہا ہے، چل چل۔ جب وہ حملہ کرتا تو پوکر اس کا ہاتھ صاف بچا جاتا، مسکرا کر بار بار اکساتا، ایک اور، ابے ایک اور۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا اور اپنے حریف کو للکارتا بھی جاتا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب اس کی پیشی نہ ہوتی، ہر روز اسے سزا ملتی، مگر جس طرح وہ مارنے کے معاملے میں نڈر تھا اسی طرح مار کھانے میں بھی ڈھیٹ تھا۔ سزا پا کر آتا تو بڑی بے حیائی سے ہنس کر کہتا، خامخواہ سالے اپنے ہاتھ تھکاتے ہیں۔ پھر کسی لڑکے کو اشارہ کرتا، لے یار ذرا کمر پر دو ایک مکھیاں تو لگا دے۔ ادھر ایک آدھ ہاتھ گرم پڑ گیا تھا۔ وہ اسی تنتنے سے قیدی لڑکوں پر حکم چلاتا تھا، ذرا بھی کوئی حکم عدولی کرتا شامت آ جاتی۔ اس کا حکم نہ ماننے پر ایک بار نوشا کی بھی درگت بن چکی تھی۔ اس روز کسی بات پر ناراض ہو کر پوکر نے ایک لڑکے کو مرغا بنا دیا۔ نوشا کو حکم دیا کہ وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے۔ نوشا اس کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ پوکر نے اٹھ کر نوشا کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا، وہ چکرا کر رہ گیا۔ اسی وقت پوکر نے دوسرا وار کیا، سنبھلتے سنبھلتے تیسرا وار ہوا تو نوشا کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، ہاتھ پیر کپ کپانے لگے۔ پوکر کے پورے 3 مکے جھیل جانا مذاق نہیں تھا، اچھے اچھے جیدار لڑکوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ نوشا ان دنوں نیا نیا جیل میں داخل ہوا تھا، اس کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ چکرا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ پوکر نے اس لڑکے کی خطا معاف کر دی اور نوشا کو مرغا بنا کر پیٹھ پر اس لڑکے کو بٹھا دیا۔ نوشا نے اسی دن توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کبھی پوکر کے منہ نہیں لگے گا۔ وہ بلا چون و چرا اس کی ہر بات مان لیتا تھا، البتہ راجا نے اس کی لیڈری کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی بار اس کا اور پوکر کا مچیتا ہوا اور ہر بار راجا کی درگت بنی۔ پہلی بار دونوں کا جھگڑا کسی خاص بات پر نہیں ہوا تھا۔ پوکر نے حسب معمول لڑکوں کو چیلنج دیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اونچا کیے آواز لگا رہا تھا، ابے ہے کوئی مائی کا لال، ہاتھوں میں چل ہو رہی ہے، ہو جائے کچھ رگڑم رگڑا۔ اس وقت سارے لڑکے بیرک کے سامنے والے میدان میں اکٹھے تھے اور پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جب کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ گالیاں دینے لگا، ابے تم سب سالے نامرد ہو، ایک بھی مرد کا بچہ نہیں۔ اس نے سب کو خاموش پا کر اور بھی گندی گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ اسی طرح اکثر ان کو مشتعل کرتا تھا۔ راجا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوکر کو للکارا، ابے ذرا منہ سنبھال کر بات کر، ساری ہیکڑی ابھی نکال کے رکھ دوں گا۔ پوکر اسے دیکھ کر مسکرایا، تو پھر آجا بیترن خان کے سالے، اور اس کے روبرو جا کر کھڑا ہو گیا۔ راجا نے چھوٹتے ہی زناٹے کا ہاتھ پوکر کے منہ پر رسید کیا۔ راجا اس وقت تھا بھی تگڑا اور وار بھی اس نے جھنجھلا کر کیا تھا۔ پوکر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ مکہ اس کے جبڑے پر بھرپور بیٹھ گیا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک ہاتھ سے خون صاف کیا، ہنس کر بولا، اچھا ہاتھ تھا، لونڈا کسبل کا معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ تول کر راجا کے سامنے لہرانے لگا، کمان کمان۔ وہ اسی طرح شروع میں اپنے حریف کو اکساتا تھا۔ راجا نے دانت بھینچ کر ایک اور وار کیا، پوکر صاف بچ گیا۔ اس نے ایکٹروں کی طرح مصنوعی کہا لگایا، ہے، اور راجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ایک اور میری جان، کم آن کم آن۔ وہ اپنے کندھے بار بار اچکا رہا تھا، ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، کم آن کم آن۔ راجا نے پھر مکہ مارا، وہ بھی خالی گیا۔ جھنجلا کر اس نے پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ پوکر اس کے سارے حملے خالی دیتا گیا۔ ذرا دیر میں راجا ہانپنے لگا۔ اسی وقت پوکر نے اچھل کر وار کیا، ہاتھ بھرپور پڑا۔ راجا نے تکلیف سے منہ بگاڑا،
مگر وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ پوکر نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ 5ویں موقع پر راجہ فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کے بعد بھی کئی بار پوکر سے راجہ کا جھگڑا ہوا۔ شروع میں وہ اس سے ذرا سی بات پر لڑنے کے مقابلے پر آ جاتا تھا، لیکن بعد میں پوکر سے ڈرنے لگا تھا۔ اس سے صرف اسی وقت لڑتا تھا جب بہت جھنجھلا جاتا تھا۔ پوکر اب قیدی لڑکوں کا سرغنہ بن چکا تھا۔ سب پر اس کی حکومت چلتی تھی، کوئی بھی اس کی حکومت اولی کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو کر مارتا بھی تو لڑکے چپ چاپ اس کی مار سہ جاتے اور خوشامد الگ کرتے، اس لیے کہ اس کی ناراضگی بے حد خطرناک ہوتی تھی۔ قیدی لڑکوں پر پوکر کی حکومت اسی طرح چلتی رہی۔ ایک تپتی ہوئی سپہر کو پولیس کی لاری جیل کے پھاٹک پر آ کر رکی۔ پہرے دار نے تالا کھولا اور 3 مسلح کانسٹیبلوں کی حراست میں گھٹے ہوئے بدن کا ایک لڑکا جیل کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں۔ وہ ٹکنوں سے اونچی نیلی پتلون پہنے تھا، جسم پر چھوٹی چھوٹی آستینوں کی ریشمی قمیص تھی جس پر اژدہوں اور چیتوں کے علاوہ عورتوں اور مردوں کی ایسی تصویریں چھپی تھیں جو ہیجان انگیز انداز میں بوس و کنار کرتے نظر آتے۔ اس کی کمر کے گرد پیتل کے گھوکھروں سے جڑی ہوئی چمڑے کی پیٹی تھی۔ آنکھوں پر چوڑے چوڑے حلقوں کا سبز چشمہ تھا۔ وہ ہالی ووڈ کی ماردھاڑ سے بھرپور فلموں کا کردار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وضاقتہ بالکل امریکی کاؤ بوائز کی سی تھی۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس نے اپنا تعارف ٹارزن کہہ کر کروایا اور وہ اسی نام سے قیدیوں میں مشہور ہو گیا۔ سن و سال کے اعتبار سے وہ نابالغ لگتا تھا، مگر اس پر زنا بالجبر کا مقدمہ چل رہا تھا۔ عدالت سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا اور اس کی ضمانت بھی نہ ہو سکی تھی۔ اس کا مشغلہ غنڈہ گردی اور سنیما کے ٹکٹوں کی چور بازاری تھا۔ شہر میں اس کے ساتھیوں کا باقاعدہ گروہ تھا جو اکثر جیل میں ملاقات کے دن اس سے ملنے آتے اور ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے کر آتے۔ اس کے علاوہ پہرے داروں کے ذریعے چوری چھپے سگریٹیں منگواتا تھا، چھپ چھپ کر خود بھی پیتا تھا، دوسرے قیدیوں کو بھی پلاتا تھا۔ سگریٹوں کی بدولت ٹارزن جلد ہی جیل میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس نے اپنی پسند کے قیدی لڑکوں کی ٹولی بنا لی تھی جو ہر وقت اس کے دائیں بائیں پھرتے، ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی۔ ہونٹوں سے سیٹی پر کوئی انگریزی دھن بجاتا ہوا وہ ٹھاٹ سے جیل میں گھومتا پھرتا۔ ہاتھ پیروں میں کسبل تھا اور جھگڑا فساد کرنے کی مشق رہ چکی تھی، لہٰذا اس کی دھاک اور بھی زیادہ تھی۔ پوکر کچھ دنوں تک خاموشی سے ٹارزن کی بڑھتی بھی ہر دل عزیزی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ٹارزن سے مراسم بڑھانا چاہے، مگر وہ اپنی ہوا میں تھا۔ اس نے پوکر کو زیادہ لفٹ نہیں دی، بلکہ ایک بار سگریٹ مانگنے پر پوکر کو بری طرح جھڑک دیا۔ اسی بات پر دونوں میں ٹھن گئی۔ پوکر اس وقت تو چپ ہو گیا، اس لیے کہ خطا اس کی تھی، مگر 2-1 دن کا غوطہ دے کر اس نے ٹارزن کو چھیڑا۔ بات کچھ بھی نہ تھی۔ ٹارزن کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر انگریزی میں گالیاں بکتا تھا جو امریکی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس نے ازبر کر لی تھیں۔ ٹارزن اس روز ترنگ میں تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو یوں ہی تفریحاً بلڈی باسٹر کہہ دیا۔ وہ لڑکا تو کچھ نہیں بولا، البتہ پوکر اس کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جی ٹارزن، تم اس طرح گالی گفتار نہ کیا کرو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ٹارزن نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نہایت حقارت سے دھتکار دیا، گیٹ آؤٹ یو فکن۔ پوکر نے تڑ سے اس کے جبڑے پر فوراً ایک مکہ جڑ دیا، چیخ کر بولا، سالے میں منع کر رہا ہوں، تو وہی اپنا حرامی پن دکھا رہا ہے۔ ٹارزن نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور دونوں ہاتھ تول کر فلمی مکے بازوں کی طرح پوکر کے سامنے آ کر جھومنے لگا۔ پھر اس نے دائیں طرف جھک کر پوکر کے منہ پر ایک مکہ لگایا۔ ہاتھ چھچلتا ہوا پڑا۔ کوئی اور ہوتا تو پوکر صاف چھکائی دے کر نکل جاتا، لیکن اس پہلے ہی وار سے پوکر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا مد مقابل اناڑی نہیں ہے، اچھی خاصی مکے بازی جانتا ہے، لہٰذا وہ بچ بچ کر حملہ کرنے لگا۔ دونوں مینڈھوں کی طرح جوم جوم کر لڑ رہے تھے۔ بڑے زوروں کا مارکا پڑا۔ سارے لڑکے دونوں کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ برابر کی جوڑ تھی۔ دونوں پینترے بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ پوکر کمزور پڑ رہا تھا۔ کئی بھرپور ہاتھ اس کے کنپٹی اور رخساروں پر پڑ چکے تھے اور ایک بار تو ٹارزن نے ایسا زناٹے کا مکہ مارا کہ پوکر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ لڑکوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ان میں زیادہ تر ٹارزن کے حمایتی تھے۔
टार्जन बराबर दबाता जा रहा था। पोकर चोट पर चोट खा रहा था। अब उसके हाथ भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। पोकर पीछे हटता चला गया, पीछे और पीछे। वो जेल की चारदीवारी के पास पहुंच गया। उसकी पुश्त बिल्कुल दीवार से लग गई। उसने घबरा कर दाईं बाईं देखा। ऐसा मालूम होता था कि वो राह फरार इख्तियार करने का मौका तलाश कर रहा है। उसके रुखसार जगह जगह से सूज कर नीले पड़ गए थे। होंठों से खून बह रहा था। वो खच्चर की तरह मुंह फाड़कर जोर जोर से हाँफ रहा था। टार्जन अब उस पर बुरी तरह हावी हो गया था। पोकर ने एक बार अपनी गर्दन झुकाई, हलक के अंदर से ढें करके भयानक आवाज निकाली और मेंढे की तरह पंजों के बल उछलकर टार्जन की टोड़ी पर जोर की टक्कर मारी। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, चुंधिया कर रह गया। पोकर ने उसे संभलने का मौका न दिया। दूसरी टक्कर, फिर तीसरी। उसने ताबड़तोड़ कई टक्करें ऐसी मारी कि टार्जन हवन्नक की तरह मुंह फाड़कर झूमने लगा। पोकर तेजी से दाईं बगल से निकला और घूमकर टार्जन के रुखसार की पिछली हड्डी पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो चकरा कर रह गया। अब टार्जन की पुश्त पर दीवार थी और पोकर उसके सामने था। उसके बाद पोकर ने उछल उछल कर 2-3 भरपूर मुक्के मारे तो टार्जन लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गया। उसकी टांगें फर्श पर फैली हुई थी, पीठ दीवार से टिकी हुई थी। वो मुंह खोले जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। इस मार्के के बाद टार्जन की हवा बिगड़ गई। उसे अपनी बेइज्जती का शदीद एहसास था। वो कई रोज तक इसी उधेड़बुन में रहा कि किसी तरह पोकर को नीचे दिखाया जाए ताकि इंतकाम की आग ठंडी हो। एक रोज मौका पाकर उसने पोकर को घेर लिया। उसके हमरा उस वक्त कई मुंतखब किए हुए कैदी लड़के थे। प्रोग्राम के मुताबिक पहले एक लड़के को भेजा गया। वो पोकर के बराबर से बगले बजाता हुआ गुजरा। गुंडों की इस्तिलाह में उसका मकसद पोकर की बेइज्जती करना थी। पोकर ने उस लड़के को गुस्से से देखा और टपट कर बोला, साले चिमगादड़, तेरी तो ऐसी की तैसी। वो गालियां देता वो झपटा और उसकी गर्दन दबोच ली। आनन फानन टार्जन और उसके साथी पोकर पर टूट पड़े। वो इस अचानक हमले के लिए कतई तैयार न था। सब ने मिलकर उसे गिरा दिया। टार्जन सीने पर चढ़ बैठा। उसने ऊपर से अंधाधुंध पोकर के मुंह पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। पोकर नीचे दबा हुआ था, बेबसी से गालियां बकता रहा। नौशा उस वक्त करीब ही मौजूद था। लपक कर वहां पहुंच गया। जरा देर तक वो पोकर को हाँफते देखता रहा। फिर न जाने उसे क्या सूझी, मुंह बिगाड़ कर तीखे लहजे में बोला, इतने बहुत से मिलकर अकेले को मार रहे हो? अबे ये भी कोई मर्दानगी है? टार्जन ने उसे कैरालूद नजरों से देखा, चीख कर गाली दी, शट अप यू ब्लडी। नौशा ने बेपरवाही से कहा, अकेले अकेले लड़ लो। उसकी मुराद ये थी कि टार्जन अकेला पोकर से लड़े, मगर टार्जन ये समझा कि वो उसको ललकार रहा है। उसने पोकर को छोड़ दिया, झपट कर नौशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तो फिर आ जाओ सामने। नौशा लड़ाई झगड़े से हमेशा घबराता। आहिस्ता से बोला, अबे मेरे सर क्यों हुए जा रहा है? वैसे नौशा ऐसा कमज़ोर भी नहीं था। अब वो खासा लंबा चौड़ा हो गया था। लंबे लंबे बेडौल हाथ पांव, ऊंचा कद और मोटा तगड़ा जिस्म। देखने में वो खासा मुस्तंडा लगता था। टार्जन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। झपट कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। नौशा बौखला कर पीछे हटा। टार्जन ने एक और जन्नाटे का हाथ दिया। नौशा मुक्केबाजी का आदी नहीं था। झुंझला कर टार्जन पर झपटा। एक मुक्का उसकी कनपट्टी पर और पड़ा, मगर वो उससे लिपट ही गया। दोनों गुत्थम गुत्ता होकर कुछ देर तक जोर आजमाई करते रहे। फिर नौशा ने तंगड़ी लगाकर टार्जन को दे मारा और उसके सीने पर घुटना रखकर 2-3 कस कस के रगड़े जो दिए तो वो लगा गैं गैं करने। पोकर अभी तक टार्जन के साथियों के निर्गे में गिरा हुआ लड़ रहा था। उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। वो अकेला सबके वार रोक रहा था। टार्जन का नौशा ने हुलिया बिगाड़ दिया था। अब वो लड़ने के काबिल नहीं रहा था। नौशा ने उसको तो वहीं छोड़ा और लपक कर पोकर के करीब पहुंचा। उस वक्त वो वाकई बड़े जोश में था। उसने सबको ललकारा, आ जाओ सालो, एक एक की ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो उन पर झपटा। जिसके हाथ मारा उसकी सिट्टी गुम हो गई। जरा ही देर में सब बदहवास होकर निकल भागे। पोकर ने बढ़कर नौशा को गले लगा लिया। अबे वाह मेरे शेर, क्या बात है तेरी यार, तू तो छुपा रुस्तम निकला। वो देर तक उसे बढ़ावा चढ़ावा देता रहा।
اسی وقت سے ان کی دوستی ہو گئی۔ پھر آپس میں ایسی گاڑی چھیننے لگی کہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ نظر آتے۔ جیل سے راجا کے جانے کے بعد نوشا جو اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، اس کی کمی کو پوکر نے پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ رہنے میں ٹھاٹ بھی بہت تھے، سب پر حکم چلتا تھا۔ ٹارزن زیادہ دنوں جیل میں نہیں رہا۔ ایک رات زبردست طوفان آیا، موسلادھار بارش ہوئی۔ ہوا کے جھکڑ اس طرح شور کرتے ہوئے چلتے جیسے بہت سے آدمی ملی جلی آوازوں کے ساتھ سسکیاں بھر رہے ہیں۔ بجلی بار بار کڑکتی، بارش کے موٹے موٹے قطرے بیرک کی چھت پر جل ترنگ بجاتے۔ سویرے اٹھ کر سب نے دیکھا ٹارزن غائب تھا۔ تلاش ہوئی تو میدان میں کیچڑ پر بڑے بڑے قدموں کے نشان نظر آئے جو احاطے کی دیوار تک گئے تھے۔ ٹارزن راتوں رات دیوار پھاند کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2 اور قیدی لڑکے جیل سے نکل بھاگے۔ ایک رات پوکر اور نوشا نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے۔ بڑی سخت سزا ملی۔ پیروں میں ڈنڈا بیڑیاں لگا کر قید تنہائی میں ڈال دیے گئے اور کڑی نگرانی کی جانے لگی۔ جیل میں نوشا نے اور تو کچھ نہیں سیکھا، البتہ پوکر کی صحبت میں رہ کر اسے لڑنے بھڑنے اور چاقو چلانے کی تکنیک معلوم ہو گئی۔ اب وہ ایسے موقعوں کے تمام ہتھ کنڈے جان گیا تھا اور آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑکوں سے جھگڑتا رہتا۔ اس میں پہلے جو جھجک اور خوف تھا جاتا رہا، اب وہ بالکل نڈر ہو کر لڑتا تھا۔ اس کے علاوہ پوکر بڑا اچھا جیب کترا تھا۔ اس فن کے تمام گر اس نے نوشا کو بتا دیے تھے۔ فورسٹر جیل میں بڑی تعداد ایسے لڑکوں کی تھی جو جرائم پیشہ تھے۔ ان میں افلاطون بھی تھا جو تالا توڑنے کا ماہر تھا اور اس فن کو بڑی فیاضی سے سکھاتا تھا۔ نوشا بھی کچھ عرصہ اس کا شاگرد رہا اور کسی حد تک اس فن کو سیکھ بھی گیا۔ تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جس طرح پوکر جیب تراشی میں کئی بار اس کا امتحان لے چکا تھا، تالا توڑنے کے ہنر کا مظاہرہ بھی ہو جاتا۔ پہلے وہ جیل میں بے حد اداس رہتا تھا۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتا، گڑ گڑا کر گھنٹوں دعائیں مانگا کرتا، سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا۔ جیل کا ماسٹر جو سبق دیتا اسے جی لگا کے پڑھتا۔ جب تک جیل میں راجا رہا اس کا یہی رویہ رہا، مگر جب پوکر سے مراسم بڑھے تو وہ رفتہ رفتہ اس کے رنگ میں رنگتا چلا گیا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جیل سے دونوں کی رہائی ایک ہی روز ہوئی۔ نوشا اور پوکر فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ شام نکھرتی جا رہی تھی، روشنیاں جھلملا رہی تھیں، شہر کی دیواروں پر سائے لہرا رہے تھے۔ وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئی، ابے او پوکر، کدھر منہ اٹھائے جا رہا ہے؟ پوکر نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹین کی جھکی ہوئی چھت والے ایک چائے خانے کے سامنے استاد پیڈرو کھڑا تھا، اس کے ساتھ باجوا بھی تھا۔ پوکر رک گیا۔ استاد پیڈرو اپنی اجلی شلوار کھڑکھڑاتا وہ اس کی طرف لپکا، پیچھے پیچھے باجوا آ رہا تھا۔ استاد نے دور ہی سے اپنے بازو پھیلا دیے۔ پوکر کو بڑے جوش سے دونوں بازوؤں میں بھینچ کر اوپر اٹھا لیا۔ ہنستے ہوئے بولا، سالوں نے اب چھوڑا ہے، میں تو 4 بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں، حرام کے جنوں نے 20 چکر لگوا ڈالے، ابھی ابھی تو ہو کر آ رہا ہوں۔ استاد دیر تک بازوؤں میں بھینچے ہوئے اس کی پیٹھ شفقت سے تھپکتا رہا۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو باجوا نے رومال میں لپٹا ہوا پھولوں کا گجرا نکالا اور پوکر کے گلے میں ڈال دیا۔ گجرا پہننے کے بعد پوکر کو فوراً نوشا کا خیال آیا جو اس کے برابر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے استاد سے نوشا کا تعارف کرایا۔ استاد، یہ نوشا بھی اپنا یار ہے، میرے ساتھ ہی چھٹ کر آیا ہے۔ نوشا نے گردن کو ذرا سا خم دے کر بڑی سعادت مندی سے استاد کو سلام کیا۔ اس کے اس انداز پر استاد پیڈرو کا دل خوش ہو گیا۔ بزرگوں کی طرح سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، جیتے رہو۔ وہ باجوا کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں بے باجوا، وہ ٹیکسی والا کہاں مر گیا؟ ٹیکسی میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا، اب تک نہیں لوٹا۔ تو ٹیکسی لے کر آ، تب تک میں لمڈوں کو چائے پلا دوں۔ باجوا ٹیکسی لینے چل دیا۔ استاد پیڈرو دونوں کے ہمراہ چائے خانے میں پہنچا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے چائے خانے کے مالک سے بولا، سیٹھ، 2 فرسٹ کلاس ڈبل چائے تو مارو، ذرا بالائی اچھی ڈلوانا، لمڈا دبلا ہو کر آیا ہے۔ اس نے محبت سے پوکر کے بازو کو دبایا۔ ابے کچھ کھانے کو بھی مل رہا تھا، تیری تو ہڈیاں نکل آئیں۔
पोकर जेल की तकलीफें सुनाने लगा। उस्ताद कुरेद कुरेद कर एक एक बात पूछ रहा था। नौशा खामोश बैठा उनकी बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। दोनों ने चाय पी और वहां से उठकर सड़क पर आ गए। बाजवा टैक्सी ले आया था और उनका इंतजार कर रहा था। चारों टैक्सी के अंदर जाकर बैठ गए। टैक्सी उस्मानाबाद की तरफ चल दी, जहां उस्ताद पेड्रो का अड्डा था। बंदर रोड पर रोशनियों का जाल फैला था। रात हौले हौले कराची की फलकबोस इमारतों से नीचे उतर रही थी। उस्ताद बड़े ठाठ से गर्दन ऊंची किए बैठा था। वो अधेड़ आदमी था। सर के बाल किचड़ी हो गए थे। मूछें बहुत घनी थी। आंखों में बड़ी पुरस्रार चमक थी। कद म्याना था और जिस्म पर चर्बी की तहें चढ़ी हुई थी। जब वो अड्डे पर पहुंचे तो पहर रात गुजर चुकी थी। अड्डा एक तंग उतारी गली के अंदर था। चारों तरफ कच्ची दीवारों वाले छोटे छोटे मकानात थे। अलबत्ता अड्डा जिस मकान में था उसकी दीवारें पुख्ता थीं। उसमें कई कमरे और एक तवील दालान था। सहन बड़ा कुशादा था मगर उसका फर्श कच्चा था। सहन के एक गोशे में नीम का घना दरख्त था जिस पर कौवे बसेरा करते थे और चांदनी रातों में उड़ उड़ कर शोर मचाते थे। टैक्सी गली के नुक्कड़ पर रुकी। उस्ताद पेड्रो किराया अदा कर चुका तो उसने मशकूक नजरों से नौशा को देखा और पोकर को अलहदा ले जाकर पूछा, क्यों जी, ये नौशे का क्या मामला है? पोकर ने फौरन जवाब दिया, उस्ताद वो तो अब अपने ही साथ रहेगा। साथ तो रख लूंगा पर कुछ अपने गेंडे का भी है। क्या पूछते हो उस्ताद, बड़ा जीदार लौंडा है। वैसे मैंने उसको कारीगरी के 2-4 हाथ समझा दिए हैं। उस्ताद पेड्रो ने उसे डांटा, अबे तू क्या समझाएगा, अभी तो तेरा हाथ खुद नहीं साफ हुआ। साले चले हैं उस्ताद करने। पोकर खिसियानी हंसी हंसने लगा। उस्ताद ने बाजवा और नौशा को इशारे से करीब बुलाया और उनके हमरा गली में दाखिल हुआ। अड्डे के अंदर जाकर उसने देखा बड़े कमरे में लालटेन जल रही थी। चक्रम दीवार से पीठ लगाए खामोश बैठा था। उस्ताद पेड्रो को देखकर फौरन खड़ा हो गया। उस्ताद ने पूछा, ये लम्डे अभी तक नहीं लौटे? कादिर और पंछी आए थे, चाय पीने गए हैं। उस्ताद ने एक लंबी हूं की और कमरे में बिछी हुई दरी पर थका हुआ सा बैठ गया। पोकर को मुखातिब करके बोला, अबे तेरे चक्कर ने तो आज अपना पलीधन निकाल दिया। चक्रम ने मुस्कुराकर पोकर को देखा। दोनों एक दूसरे को चिमट गए। चक्रम ने कहा, यार तेरे बगैर ताश खेलने का लुत्फ जाता रहा। खुदा कसम तुझे रोज याद करते थे। पोकर हंसकर बोला, तो फिर आज ही जमेगी? यार बहुत दिन हो गए ताश खेले हुए। बड़ी मुश्किल से ताशों की एक गड्डी हाथ लगी थी। एक दिन सालू ने देख लिया, उसी वक्त छीन कर ले गए। वो चक्रम को बोरिस्टर जेल की बातें सुनाने लगा। नौशा चुप बैठा रहा। पोकर ने उसे चक्रम से मिलाया। वो बड़ी गर्मजोशी से मिला। उस्ताद पेड्रो अब बाजू पर सर टिकाकर चित लेटा था। बाजुआ फुर्ती से उसकी पिंडलियां दबा रहा था। उसके हाथ बड़े सीधे हुए थे और तेजी से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर 20-22 साल के 2 नौजवान लड़के नमूदार हुए। एक का रंग स्याह था, बालों में खूब तेल चपड़ा हुआ था। वो पतलून और बुश शर्ट पहने हुए था। दूसरा उससे मुख्तलिफ था। उसका रंग खुलता हुआ था। गले में रेशमी रूमाल बंधा था। खूब घेरदार लट्ठे की शलवार पहने था। दोनों बेतकल्लुफी से कहकहे लगा रहे थे। उस्ताद ने दोनों को कहरालू नजरों से देखा। गरजदार आवाज से बोला, अबे बड़ी चखने हो रही हैं, बहुत दिन से तुम्हारी कुंदी नहीं हुई। दोनों सहम कर रह गए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस्ताद को सलाम किया और एक कोने में दुबक कर बैठ गए। उस्ताद ने पूछा, अबे उधर मुंह छुपाकर क्यों बैठ गए, तुम अब तक रहे कहाँ? उन्होंने कोई जवाब न दिया, खामोश बैठे रहे। इस दफा उस्ताद ने डपट कर कहा, अबे मुंह फूट गए तुम्हारे, बोलते क्यों नहीं? फिर उस नौजवान को जिसका रंग स्याह था मुखातिब करते हुए पूछा, तू बता बे काल्टीन। वो मरी हुई आवाज से बोला, उस्ताद जरा देर हो गई। उस्ताद को जलाल आ गया।
ابے یہ ذرا دیر ہو گئی، 10 بج رہا ہے اور تو ذرا ہی دیر کہہ رہا ہے۔ دونوں کی ڈیوٹی تو پاسپورٹ کے دفتر پر تھی، وہ تو 4 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اب تو وہاں کتے لوٹ رہے ہوں گے۔ کلپٹن چلے گئے تھے، اس دفعہ دوسرے نے جواب دیا۔ تو یوں کہو سیریں ہو رہی تھیں۔ ابے تم کو کیوں ہوا لگی ہے؟ سالو کھال میں رہو، کھال میں۔ وہ چکرم کی طرف پلٹا، ڈپٹ کر بولا، بہت ہو چکی یاری، کام بھی کرے گا یا باتیں ہی ہوتی رہیں گی؟ چکرم گھبرا کر اٹھا، اس نے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا لکڑی کا صندوق کھولا، رجسٹر اور قلمدان نکالا اور لالٹین کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ استاد نے دونوں نوجوان لڑکوں سے کہا، کلیلے تو تم دونوں بہت بھر رہے تھے، اب دیکھو تم کیا تیر مار کر آئے ہو۔ کالٹین نے پتلون کی جیب سے کئی نوٹ اور کچھ ریزگاری نکال کر چکرم کے سامنے ڈال دی۔ استاد پیڈرو نے پوچھا، کیوں بے چکرم، کتنی رقم ہے؟ یہ تو سالے اپنی زبان سے بتائیں گے نہیں۔ چکرم نے پوری رقم گن کر کہا، 55 روپے 9 آنے ہیں، اور رجسٹر میں رقم درج کرنے لگا۔ استاد پیڈرو نے کہا، بس کل تو تم بڑے فروٹ گئے تھے، آج کیا ہوا؟ آج تو صرف ایک ہی موقع لگا، کل 4 دفعہ کاریگری کی تھی۔ نہیں بے، اتنی تیزی ٹھیک نہیں۔ تم نے کل یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بس ایک دفعہ کاریگری دکھایا کرو، ورنہ دھر لیے جاؤ گے۔ جتنا ملے گا نہیں اتنا رشوت میں الفتیں کہا جائیں گے۔ استاد پیڈرو کی ناراضگی رفع ہو چکی تھی، وہ انہیں بزرگوں کی طرح جیب تراشی کے فن پر نئے نئے نکتے سمجھانے لگا۔ دونوں سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اسی اثنا میں 3 نوعمر لڑکے کمرے میں داخل ہوئے۔ استاد سلام، استاد سلام، استاد سلام۔ تینوں سے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ چند ہی منٹ بعد ایک لمبے قد کا نوجوان آیا، اس نے بھی سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ استاد فرش پر لیٹ گیا، باجوہ اس کے پیر دباتا رہا۔ اب جیب کتروں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ 11 بجے تک کمرے میں خاصی بھیڑ ہو گئی۔ وہ تعداد میں 16 تھے، ان میں کم سن لڑکے تھے، کڑیل جوان تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو سن و سال کے لحاظ سے خرانٹ ہو گئے تھے۔ جو بھی جیب کترا آتا پوکر سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ بغلگیر ہوتا اور جیل کا حال پوچھتا۔ کمرے میں ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور مکھیوں کی طرح بھنبھنا رہا تھا۔ استاد پیڈرو کروٹ کے بل خاموش لیٹا تھا۔ آخر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ سارے جیب کترے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ چکرم نے لالٹین اور رجسٹر اٹھایا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ استاد نے جیب کتروں سے کہا، چلو بے حساب دو۔ ایک ایک جیب کترا باری باری آتا اور جیب سے نوٹ اور ریزگاری نکال کر اس کے سامنے ڈالتا جاتا۔ استاد پیڈرو اونچی آواز سے جیب کترے کا نام لیتا اور خود رقم گنتا۔ چکرم فوراً رجسٹر میں اندراج کر لیتا۔ استاد پیڈرو کسی کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دیتا، کسی کو گالیاں دیتا، کسی کو جیب تراشنے کے فن پر لیکچر دیتا۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب سب جیب کترے اپنی اپنی آمدنی جمع کرا چکے تو استاد نے ساری رقم میں سے 1/3 حصہ نکال کر چکرم کو دے دیا۔ یہ اڈے کا حصہ تھا۔ بقیہ رقم میں سے استاد نے ہر ایک کی دہاڑی بانٹ دی۔ جیب کتروں کے مختلف مدارج تھے۔ جو سینئر تھے ان میں سے 50% حصہ تقسیم کر دیا گیا۔ جو ان سے کم درجے کے تھے ان کو روپے میں 5 آنے کا حصہ ملا، اور جو بالکل جونیئر تھے ان کے حصے میں 3 آنے کا حصہ آیا۔ استاد پیڈرو جیب کتروں میں اس روز کی دہاڑی تقسیم کر چکا تو اس نے باجوہ کی طرف اشارہ کر کے چکرم سے کہا، اسے 20 روپے دے دیجیے۔ پھر باجوہ کی طرف متوجہ ہوا، جاب نیاز کے لیے سامان لے آ، مٹھائی تازہ لائیو، اس سالے افضل کے ہاں نہ جائیو، پتہ نہیں سالہ گھی میں کیا ملاوٹ کرتا ہے۔ اس دن جو امرتیاں تو لایا تھا ایسا گلا پکڑا کہ اب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ باجوہ نے چکرم سے 20 روپے لیے اور باہر چلا گیا۔ استاد بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرا، اٹھ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیب کتروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کر باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔
بے تکلفی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ سب کھسک کھسک کر پوکر کے گرد حلقہ بنا کر اکٹھے ہو گئے تھے، الٹے سیدھے سوالات پوچھ رہے تھے۔ نوشا گم سم بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سہما ہوا نظر آ رہا تھا، ہر جیب کترا مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس انداز نے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ استاد پیڈرو کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت سفید لنگی باندھے ہوئے تھا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن کو تولیے سے پونچھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غسل کر کے آیا ہے۔ جب بدن پہنچ چکا تو اس نے چکرم کے آگے کنجی پھینک کر کہا، الماری سے ایک دھلا ہوا جوڑا تو نکال کر لا۔ کنجی لے کر چکرم جانے لگا تو اس نے ٹوکا، اور ہاں میری ٹوپی اور مسلح بھی لائیو۔ چکرم باہر چلا گیا۔ استاد پیڈرو نے اشارے سے نوشا کو قریب بلایا۔ میرے کنے آئیو۔ وہ سہما وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ استاد نے کہا، ذرا اپنا داہنا ہاتھ تو دکھائیو۔ نوشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ استاد اس کا ہاتھ تھام کر انگلیوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ نوشا کی انگلیاں نرم اور لامبی لامبی تھیں۔ استاد مسکرا کر بولا، انگلیاں تو تیری ٹھیک دکھے ہیں، کچھ دن زور پنجہ کرانا پڑے گا، کھچاؤ کم ہے۔